ظاہر ہے ذو القربہ کے ساتھ کبھی اچھے تعلقات ہیں، کبھی نہیں ہیں، کبھی کوئی پسند ہے، کبھی پسند نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کا حق ادا کرو، اپنے مال میں سے ان کے لیے ایک حصہ رکھو۔ بتایا گیا ہے کہ ان کا حق ہے۔ یہ سب مصلحت کی باتیں ہیں۔ اسی طریقے سے یتیم وغیرہ، یہ سب خاندانی رشتے ہیں، یہ مصلحت کے تحت ہیں، لیکن وہ جو روحانی رشتے ہیں، ایک تو ان میں آپس میں یگانگت زیادہ ہے، وہ خود بخود ہی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک زیادہ اونچے قسم کے نظام سے متعلق ہیں۔ آپس میں قرب زیادہ محسوس ہوتا ہے اور اختلافات کی گنجائش کم ہے۔ واقعی اگر اس کا حق ادا کیا جائے تو وہ سگے رشتہ دار ہوں، یعنی جسمانی رشتہ داروں کے مقابلے میں زیادہ قریب کی چیز ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ جو لکھا گیا ہے وہ بالکل ایک صحیح بات لکھی گئی۔ سگا رشتہ کہتے ہیں جو حقیقی خونی رشتہ ہے، یہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ یہ سگے ہیں اور یہ غیر ہیں، لیکن جو روحانی رشتہ ہے وہ سگوں سے زیادہ سگا رشتہ ہے۔ اصل میں صحیح اور بنیادی رشتہ یہی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہی رشتہ آخرت میں قائم رہے گا، اور یہ جو سگے یعنی جسمانی رشتے ہیں وہ صرف مشروط طور پر قائم رہیں گے، یعنی اگر وہ دونوں جنت میں داخل ہوں گے تو پھر وہ رشتہ قائم ہو سکتا ہے۔ اگر آپس میں ایک قسم کا روحانی رشتہ یا محبت کا رشتہ اللہ کے لیے قائم ہے تو وہ آخرت میں بھی قائم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جسمانی رشتہ حقیقت میں ضمنی ہو جاتا ہے۔ رشتہ داروں میں بھی وہاں اصل رشتہ روحانی رشتہ ہے، جس کی بنا پر وہ جنت میں مل جائیں گے۔ رشتہ ساتھ ساتھ ہو تو نور علی نور ہے، دگنی چیز ہو جاتی ہے، لیکن اصولی طور پر تو روحانی رشتہ ہی اصل رشتہ ہے۔ یہ بھی ایک بڑی مصلحت ہے کہ بعد ناخواستہ انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے۔ سمجھو کہ یہ اللہ کے لیے ایک بڑا مجاہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ ظاہری نظام قائم ہو اور یہ وحدت خاندان جو ہے وہ قائم رہے، اور لوگ ایک دوسرے کی مدد، صلہ رحمی یعنی خونی رشتوں کا لحاظ کہ جس کا بار بار قرآن اور حدیث میں ذکر ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ بعض دفعہ بعد ناخواستہ اپنی طبیعت کے خلاف کرنا پڑتا ہے۔ یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، اللہ کے لیے ایک قسم کی قربانی ہے، اس وجہ سے اس کا بڑا ثواب ہے۔ روحانی رشتوں میں اتنی قربانی کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی کوئی معمولی اختلاف ہوتا ہے، لیکن عام طور پر ایک فطری مناسبت ہوتی ہے اور محبت زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے اصول کے اندر یعنی آئین روحانی میں یہ ایک بہت اہم دفعہ ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ سلسلے میں بھی ظاہری دنیا کی طرح ایک دوسرے کی زیادتیوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ کچھ طبیعتوں کے اختلاف کو بھی برداشت کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ مثلا ہم جس وقت پاک پٹن شریف جاتے ہیں کہ وہ صرف روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اخلاقی تربیت بھی ہے۔ آپس میں رہنے کا طریقہ بھی سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی زیادتیوں کو برداشت کرنا، طبیعتوں کا فرق جو ہے اس کو مٹا دینا اور ہر ایک کے ساتھ لطف و محبت سے پیش آنا، بلکہ ان کی خدمت کرنا، یہ سب آداب صحبت ہیں۔ جتنی بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں اور تصوف کے اصول قائم کیے ہیں، یہ سب میں آداب صحبت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ آداب صحبت سیکھنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ آداب صحبت اگر لوگ سیکھیں اور ان کے اوپر عمل کریں تو ان کا دل بالکل آئینے کی طرح ہوگا، اور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فیض رحمانی جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں حاصل کریں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین تقسیم کرنے والے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیوز ہیں، لیکن یہ ہے کہ قبول کرنے کی مختلف صلاحیتیں ہیں۔ اگر اخلاقی اصول کے اوپر انسان عمل کرے تو اس کا دل ایسا صاف ہوتا ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، پھر وہ بہت زیادہ قبول کرتا ہے، اور جو لوگ اس میں کچھ کوتاہی کرتے ہیں تو قبول کرنے کی طاقت میں کچھ کمی آ جاتی ہے۔ قبول کرتے ہیں لیکن ایسے ہی قبول کرتے ہیں جیسے ایک آئینے میں کوئی دھبے ہیں، کہیں دھندلا ہے کہیں صاف ہے۔ اپنا آئینہ دل جو ہے اس کو بہت صاف رکھنا چاہیے۔ خیالات
معاملات کی صفائی اور عبادات اور ریاضات کی صفائی ہوتی ہے، لیکن اخلاق کی بہت بڑی صفائی ہوتی ہے، یعنی پرتو ہے، اسے کم اہمیت نہیں دینا چاہیے، وہ اتنا ہی اہم ہے۔ عبادات اور اخلاق جو ہیں وہ برابر کی اہمیت رکھتے ہیں۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں، مقدمین میں سے ہیں، وہ نوعمری کے عالم میں ڈاکوؤں کے گروہ سے منسلک ہو گئے تھے۔ انہوں نے کچھ ڈاکے وغیرہ ڈالے